السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين۔ قریب ہے یارو روز محشر، قریب ہے یارو روز محشر، چھپے گا کشتوں کا خون کیوں کر، جو چپ رہے گی زبان خنجر لہو پکارے گا آستیں کا۔ زندہ دل بزرگوں، شیر دل نوجوان بھائیوں، پھول دل ننھے منھے ساتھیوں، ممتا سے لبریز نرم دل اسلامی ماؤ بہنوں، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغام مسلمانوں کے نام اس عنوان کے تحت آج کی ہماری یہ ملاقات جاری و ساری رہے گی انشاءاللہ۔ دنیا اپنی اپنی سوچ، اپنی نظر اور اپنے عقیدے اور عقیدت کے مطابق ایام محرم میں اپنی باتوں کو، اپنی سوچ کو، اپنے مذہب اور اس کی ہم نوائی کو یا اپنے مسلک کی ترجمانی کو سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام لگا کر کے دنیا کو باور کراتی ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغام ہے، حالانکہ ان کا اس پیغام سے دور کا تعلق بھی نہیں ہوتا ہے۔ ہر مسلمان کو ذمہ دار ہونے کے ناطے کہ وہ ایک مسلمان ہے، اس کے الفاظ میں بہت ہی احتیاط ہونی چاہیے، اور جو چیز وہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام لگائے اس کو اس کے اندر پوری ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے۔ اہل بیت اطہار اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ پھول جس طریقے سے ان کو مسلا گیا، آج کے ہر درد دل رکھنے والے مسلمان اور کلمہ پڑھنے والے مومن کا یہ ذہن ہے کہ جس شخص نے بھی یہ کام کیا ہے برا کیا ہے، یہ سفاکیت ہے، درندگی ہے، اور دنیا کے اندر دھوکہ دہی کی، عیاری کی، مکاری کی بڑی مثالوں میں سے ایک زندہ مثال ہے۔ ہم مسلمان کسی بھی اس شخص کی پشت پناہی نہیں کرتے جنہوں نے ان کی اس شہادت کے اندر، یقیناً انہیں شہادت سے اللہ نے وہ مقام دیا کہ جو ایک اللہ کے راستے میں نکلنے والے انسان کو ملنا چاہیے، اور ان عظمتوں سے نوازا کہ جن عظمتوں نے
ان کی زندگی کو پہلے سے بڑھ کے اور بھی 4 چاند لگایا، لیکن میں یہاں سب سے قبل یہ وضاحت کر دوں کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ خود زبان رسول مقبول نے صلی اللہ علیہ وسلم، آسمان کی وحی نے، جبریل امین نے ان کی عظمت کو بیان کیا، اور یہ عظمت ساری دنیا مل کے چھیننا چاہے چھین نہیں سکتی، نہ کل کوئی چھین سکا نہ آج چھین سکتا ہے۔ لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ ان کی اس حقیقی عظمت کو جو وحی کے ذریعے آئی ہے اس میں اپنی طرف سے اضافے کر کے ضعیف من گھڑت موضوع روایات کو لا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لگایا جائے۔ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات، ان کی ہستی اور ان کی عظمت مستغنی ہے ایسی تعریف سے جو تعریف ان کی تنقیص کا سبب بنے۔ میں مثال دینا چاہوں گا، آج ہماری حکومت اور ہمارے میڈیا نے مرعوب ہو کے ملی بھگت کے ساتھ جو 3 کام شروع کر رکھے ہیں، شاید قیامت کے دن اللہ کو تو جو حساب دینا ہے وہ دینا ہوگا۔ میں پوری ذمہ داری سے سمجھتا ہوں کہ سیدنا حسین کا جب آمنا سامنا ہوا اس قوم کے ساتھ تو اس قوم کی نظریں شرمندگی سے ان کے سامنے بھی جھکی ہوئی ہوں گی۔ پہلی چیز، میرے اس ملک کے اندر فوج پر، حکومت پر جس قدر سرمایہ لگایا جاتا ہے اس میں غریب عوام کا خون برابر کا شریک ہے، اس میں کسی مسلک کی تفریق نہیں کی جاتی، سب سے برابر اور ڈنڈے کے زور پہ لیا جاتا ہے۔ لیکن جب محرم الحرام آئے تو کیا جناب حسین یہی پیغام دے کے گئے تھے رضی اللہ تعالی عنہ کہ عدل اور انصاف کا دامن میرے نام پہ چھوڑ دینا؟ کچھ لوگوں کو پورے 12 مہینے اپنی عبادت گاہوں کے اندر بھی بات کرنے پہ، گفتگو کرنے پہ اور عبادت کرنے پہ پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے، اور عدل و انصاف اور امن عامہ کا ڈھنڈورا پیٹنے والے ہمارے یہ وڈیرے کچھ لوگوں کو صرف اپنی عبادت گاہوں میں نہیں، گلیوں میں، بازاروں میں، کھلے عام چوکوں میں، پارکوں میں، چوراہوں میں، لوگوں کے گھروں کے سامنے باسیوں کو بند کر دیا جاتا ہے، وہاں کے رہائشیوں کو، اور پوری دنیا کو ڈسٹرب کر کے ان لوگوں کو شیلٹر دے کے پورے تحفظ کے ساتھ جو ہے یہ کام کیا جاتا ہے۔ جب یہ چیز دنیا دیکھتی ہے تو سیدنا حسین کی، ہاں میں سمجھتا ہوں کہ عدل و انصاف والی وہ دعوت اور ان کے پیغام کا یہ قتل ہم سب کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسری بات، یہ جتنا سرمایہ اگر انصاف کرنا ہے برابر کرو، جس طرح محرم الحرام کے مہینے میں 2% لوگوں کو کھلے عام اور باقی لوگوں کو بند کر دیا جاتا ہے، باقی 11 مہینوں میں ان 2% کو بند کیا جائے اور 98% لوگوں کو باہر اسی طرح مواقع دیے جائیں، حکومت دی جائے، سیکیورٹی دی جائے۔ بھائیو، دوسری چیز، مال پیسہ سب کا، لیکن اس مال سے، اس پیسے سے آج گاڑیوں کو دیکھیں، ان میں جلتے ہوئے پٹرول اور CNG دیکھیں، اسلحہ دیکھیں، حکومت کے دن رات ایک کرنے دیکھیں، اور پھر فوج اور سپاہ پہ خرچے دیکھیں، اور سیکیورٹی کے نام کے اوپر اربوں کھربوں لٹا دینے کو دیکھیں۔ یہ چیز صرف چند لوگوں کے ساتھ کیوں؟ کیا پیغام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کو یہی تھا کہ چند ایک کو نوازتے رہنا اور باقیوں کو ان سے خون، ان کے پسینے کو نچوڑ نچوڑ کے ان پہ لگاتے رہنا؟ بھائیو، اس کی جتنی مذمت کی جائے پیغام حسین کے نام پہ یہ اتنی ہی تھوڑی ہے۔ اور تیسری چیز کہ سیدنا حسین کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے
पूरा मीडिया जिस कदर गैर जिम्मेदार हो गया है, शायद आज दुनिया के सामने जिस तरह मर्जी आंखें उठा ले, तारीख के सामने कल इसकी आंखें नीची होंगी और कयामत के रोज रब के सामने, रब के रसूल के सामने और सैयदना हुसैन के सामने इनकी निगाहें उठ नहीं सकेंगी। किस लिए? ये कौन कहलवा रहा है? हुसैन की अजमत क्या यही थी कि रब का अरश नबी के जूतों के नीचे आ गया, और रब का अरश पैगंबर के नालैन के जूतों के नीचे, और नबी के जूते नबी के कदमों के नीचे, और नबी के कदम पैगंबर के टखनों के नीचे, पैगंबर के टखनों के ऊपर नबी की पिंडलियां साकैन हैं, साकैन के ऊपर नबी के रुकबतैन घुटने हैं, घुटनों के ऊपर नबी के फकाजैन दो राने हैं, रानों के ऊपर पैगंबर का शिकमे अतहर है, और बतने मुबारक है, बतने मुबारक से ऊंचा पैगंबर का सीना है, और सीने से बुलंद महबूब के कतफैन दो कंधे हैं, और इन दो कंधों के दरमियान में लिखा हुआ है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद का नाम भी, रसूल का नाम भी और अल्लाह का नाम भी। उससे ऊपर नबी के कंधे, और कंधों के ऊपर जनाबे अली के कदम या जनाबे हुसैन के कदम। इसलिए अगर हुसैन के मुकाम को जानना है, पैगंबर भी नीचे रह गया और रब भी नीचे रह गया। क्या ये शान हुसैन है? और ये वो पैगाम है जो दुनिया को दिया जा रहा है? लोगों, मेरा रब बनाता ना तो हुसैन को ये अजमत कहां से मिलती? और मेरे हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने नाना की तालीमात को अपनाते नहीं तो उनको ये मुकाम कैसे मिलता? लिहाजा इल्मुल कलाम, इल्म मंतक के नाम पे इस तरीके से किताब और सुन्नत को पसे पुश्त डाल के हर चैनल का, हर जुबान का, हर जो है शायर का और हर स्पीकर का ये रुख इसी तरह मोड़ देना, मेरे ख्याल में ये सैयदना हुसैन के पैगाम के साथ ना इंसाफी है, जिसकी खातर उन्होंने रब के रास्ते में शहादत को पेश किया था। आए थोड़ा सा इस बात को भी ले लें। पहला पैगाम हुसैन ये है, लोगों, आज 10 मुहर्रम है, पूरी दुनिया जानती है, हम मजलूम लोग, पूरी दुनिया मिलके क्या कर रही होती है? कभी मौरद इल्जाम ठहरा रही है कत्ल हुसैन का वहाबियों को, और कभी देवबंदियों को, कभी सुन्नियों को। हजरात इमाम हुसैन कह के, अलैहिस्सलाम कह के, और उनका नाम पेश करके यजीदी टोला कह के इन लोगों को यह बावर करवाना कि यह कातिल है, सैयदना हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का पैगाम है, लोगों, मेरा कातिल ना आज का वहाबी है, ना आज का देवबंदी है, ना आज का सुन्नी है, और ना आज का शिया है। ये इंसाफ शायद कोई और नहीं कर सकेगा। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह स्टेट जिम्मेदार होते हैं, जो हकीकत है वो सबके सामने है। आज का कोई शख्स कत्ले हुसैन में मुलव्वस नहीं है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। फिर है कौन? जो भी है बुरा है। लेकिन आए पैगाम हुसैन सुनिए। सैयदना हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु आज के जज्बाती और फितरत से हटे हुए, अदल इंसाफ के दामन को छोड़े हुए मुसलमानों को पैगाम देते हैं कि लोगों, मुजरम लाख तेज निकले, मेरा पैगाम सुनिएगा, जुर्म अपना निशान छोड़ता है। अगर आप तारीख में जुर्म के निशान देखने चलेंगे, मुजरम की निशानदेही हो जाएगी। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उस मुजरम को मुजरम कहते हैं या नहीं, आप उस पर पर्दा करते हैं, पर्दा डालते हैं। हजरत इमाम हुसैन के इस पैगाम को याद रखते हुए ये भी अपने जहन में रखिएगा, चोर चोरी करने के बाद साधुओं की सब में शामिल नहीं हो जाया करता। क्या वो चोर मचाए शोर, लगाए जोर, मैं नहीं कोई और, ये हमारे अंदर मुआशरे में देखा नहीं जा रहा है? ये हर दौर में आया है, तारीख के हर हिस्से में आया है। और इसी पैगाम को हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दुनिया के नाम कर गए। और इसी तरह दूसरा पैगाम लोगों याद रखना, जनाबे हुसैन ये देखे गए कि आशिक अपने माशूक को, मुहिब अपने महबूब को, दोस्त अपने यार को कत्ल करने के बाद, मारने के बाद कहने लगता है, वावेला करने लगता है, रोने और पीटने लगता है, हाय मारे गए, लूटे गए, जुल्म हो गया, कोहराम मच गया, कातिल को तलाश किया जाए, तख्ता धार पे चढ़ाया जाए, कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, फांसी के फंदे पे लटकाया जाए, हालांकि उस जुर्म में शरीक वो खुद होता है। इस चीज को भी मत भूलिएगा।
اور سیدنا حسین ایک اور پیغام دے کے گئے، میرے کو ماننے والوں، میری عظمت کو سلام کرنے والوں، میری شہادت کو اپنے دل و دماغ میں انمٹ نقوش لے کے چلنے والوں، میرے نانا پہ اترنے والے کلام کا بھی کبھی مطالعہ کر لیا کرو۔ یہ اس وقت 12واں پارہ ہے، سورہ یوسف ہے۔ رب کہتے ہیں نحن نقص علیک احسن القصص، ہم نے جتنے بھی قصے اس دنیا میں اتارے ہیں سب سے حسن میں، جمال میں اگر کوئی قصہ پہلے نمبر پہ ہے تو یہ وہ قصہ ہے جسے ہم سورہ یوسف کا نام دیتے ہیں۔ اس کو پڑھیے گا اور اس کے اندر کیا پیغام ہے۔ لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، جب بھی کوئی قاتل حسین کو ڈھونڈے گا اور ان کے قتل کے محرکات کے پیچھے جائے گا، مجرم کو تلاش کرنے کے لیے نکلے گا، اس کے ذہن میں سوال اٹھے گا، دل و دماغ میں کوئی جو ہے بات آئے گی، لقد کان فی یوسف و اخوتہ، تو یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائیوں کا کردار جو ہے یہ ان لوگوں کے لیے واضح طور پہ نشانی بن جائے گا، دلیل بن جائے گا۔ حضرات یہ کون کہہ رہے ہیں؟ سیدنا حسین، جنہوں نے اس قرآن کو پڑھا بھی، پڑھایا بھی، دیکھا بھی، دکھایا بھی، سمجھا بھی، سمجھایا بھی، کہ بھائی سر جوڑ کے بیٹھے اور کہنے لگے لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا، کہ یوسف ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ پیارا ہے اور اس کے مقابلے میں ہماری دال نہیں گلتی، اور اس کا یوں مقابلہ کرنا ہمارے لیے مشکل ہو رہا ہے۔ اقتلوا یوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم، ایسے کرو یا تو اس کو قتل کر دو یا ایسی جگہ پہ لا کے بے نام و نشان کر دو کہ باپ کے سامنے نہ اس کا چہرہ رہے گا، نہ وہ یوسف کے گن گائے گا، لہذا فارغ کر دیا جائے، قتل کر دیں، ملک بدر کر دیں، ہماری رکاوٹ ختم ہو جائے گی، فضا صاف ہو جائے گی۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، سیدنا حسین کہہ رہے ہیں لوگوں آیت کے اس ٹکڑے پہ توجہ رکھنا، یہ قاتل کرنے والے، پلاننگ کرنے والے، جرم کرنے والے، یہ مجرم کس طریقے سے پلان کرتے ہیں۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، یہ سارا کچھ کر کے بعد میں نیکی کا جو ہے وہ روپ دھار لینا، پھر لبادہ اوڑھ لینا، متقی بن جانا، پرہیزگار بن جانا، نیک اور سارے لوگوں کا جو ہے روپ اپنا لینا، حاجی اور صوفی بن جانا، پلاننگ کے بعد خیر خواہ کے روپ میں آئے اور کہنے لگے یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف، اے باپ یہ یوسف ہمارا ہے، ہم اس سے پیار کرنے والے، آپ اس کو ہمارے ساتھ کیوں نہیں بھیجتے؟ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، ہم اس کے خیر خواہ بھی ہیں، ہم اس کے بہی خواہ بھی ہیں، ہم اس کے ناصح بھی ہیں، ہم اس کے ہمدرد اور درد مند بھی ہیں۔ ارسلہ معنا غدا، اس کو ہمارے ساتھ روانہ کر، ہمارے ساتھ روانہ کر۔ حضرات ذرا پڑھتے جائیے گا اور پھر تاریخ اور ہسٹری میں سیدنا حسین کی زندگی کو، ان کے سفر جو ہے شہادت کو دیکھتے جائیے گا۔ ارسلہ معنا غدا، کل جو ہے ہمارے ساتھ بھیجیے۔ یرتع ویلعب، یہ کھائے پیے کھیلے کودے جان بنائے، انجوائے کرے، مزے سے زندگی گزارے۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کے محافظ، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کے نگران، ہم اس کے ارد گرد، ہم اس کے پہرے دار، ہم اس کے باڈی گارڈ، ہم اس کی فوج، ہم اس کے سپاہ، ہم اس کے سیکیورٹی گارڈ، ہم اس کے لشکر جرار ہیں۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کے نگران ہم ہوں گے۔ قصہ مختصر، خیر خواہوں کے روپ میں بلا کے لے گئے، جنگل اور صحرا میں جا کے مارا پیٹا، ظلم و تشدد کیا، اور جا کر کے غیر آباد اور ویرانے کنویں میں ڈالا، اور پھر جو ہے پیغام حسین سنیے لوگوں، مجرم وہی ہوگا جو شام کے وقت شام غریبہ مناتا آئے گا۔ توجہ کیجئے گا، میں نہیں کہہ رہا، رب کا قرآن کہہ رہا ہے، اور وہ قرآن جس کو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں اپنے پیغمبر، اپنے نبی، اپنے نانا کے ہاتھوں پڑھا ہے۔ کیا ہوا؟ جب شام ہوئی ہے تو غریب بے نوا بن کر کے آ گئے۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، شام پڑی، اندھیرے ہوئے، یہ روتے ہوئے آئے، والد کے پاس آئے، پیغام دیا حسین نے کہ جو روتا ہوا آئے وہ مجرم ہوگا، اور سر پہ ہاتھ رکھ کے شور مچاتا آئے تو مجرم ہوگا۔ اگر مجرم کو ڈھونڈنا ہے جو دھاڑے مار رہا ہو زیادہ وہ مجرم ہوگا، جو چیختا آ رہا ہو اور چیخوں کو بلند کرتا آ رہا ہو وہ مجرم ہوگا، جو ماتم اور بین کر رہا ہو وہ مجرم ہوگا، جو شور اور واویلا ڈالے وہ مجرم ہوگا، جو گلا پھاڑتے آئے وہ مجرم ہوگا، آنسو بہاتا آئے وہ مجرم ہوگا، جو ہائے یوسف کی صدا لگا رہا ہے
وہ اسی واقعے کا مجرم بن کے ہو آئے گا. حقیقت میں وہ صالح کے روپ میں آ رہا ہے. تیرے یوسف کے قاتل ہم نہیں، وہ بھیڑیا ہے. قتل یوسف اصل میں مرگ بھیڑیا ہے. یہ جملے جو ہیں پرانے وقتوں میں تاریخ نے قرآن کو احسن القصص بنا کے پیش کر دیے. حضرات مل کے جو اس وقت کے نعرے تھے، شاید اگر کوئی بناتا تو تاریخ یوں لکھتی: یوسفیت زندہ باد، یوسفیت زندہ باد، بھیڑیت مرد آباد، بھیڑیت مرد آباد. ہاں ہاں، پیغام حسین جھوٹی کہانیوں کا خالق یہ مجرم ہوگا. اصل مجرم اگر ڈھونڈنا ہے، جھوٹی کہانیاں لے کے ان میں رنگ بھر کے جو آئے، قالوا یا ابانا، اب جھوٹ کا رنگ بھرا جا رہا ہے. قرآن آسمان سے اتر آیا ہے، وہی روح الامین لے کے آ گئے ہیں. انا ذهبنا نستبق، اے باپ، اے باپو، ہم مقابلے میں تھے، ہم ریس لگا رہے تھے، ہم دوڑ لگا رہے تھے. وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا، ہم نے یوسف کو اپنے ساز و سامان کے پاس چھوڑا. فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، آیا اور اس کو بھیڑیا کھا گیا. لے کے تو ہم گئے تھے، بلایا ہم نے تھا، سیر و تفریح میں مشغول ہو گئے، لیکن ایک بھیڑیا آیا اور امام عالی مقام جناب یوسف علیہ السلام کو شہید کر گیا. پیغام حسین ہے مسلمانوں کے نام. لوگوں، جھوٹی ادلہ کے موجد اصل مجرم ہوں گے. دلیل کیا لے کے آئے؟ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، پھر اس کے قمیض کو، یوسف علیہ السلام کے قمیض کو اتار کر کے لے آئے. اس پہ جھوٹا خون، رب کا قرآن کہہ رہا ہے، لگا کے لے کے آئے. تاریخ اور ہسٹری کے ان حصوں کو کیسے بدل دیا جائے گا جس کا پیغام حسین علیہ السلام نے اپنی زندگی میں 53 سال پڑھ کے، بلکہ 57 سال پڑھ کے پھر جو ہے قوم کو شہادت پیش کی. حضرات گرامی، یہ بات آگے بڑھی. ایک طرف پیغام حسین اور سورہ یوسف، اس کا مطالعہ کیجئے ان دنوں میں. دوسری طرف حقائق کو دیکھتے جائیے، شور واویلا مچانے والوں کو، اور پھر قاتل کی تلاش میں نکلیے. کیونکہ ہمارا مجرم تو قاتل ہے. جس نے بھی شہید کیا ہے انہیں، وہ میں ہوں یا کوئی اور ہو یا کوئی تیسرا ہو یا چوتھا ہو، جو بھی ہے وہ مجرم ہے، وہ غلط ہے. اسی طرح کا ایک واقعہ سن 61 میں پیش آیا. 61 میں جناب حسین رضی اللہ عنہ کو اور ان کی آل کو کوفہ کے قرب و جوار میں بڑی بے دردی اور صفاقی کے ساتھ شہید کر دیا گیا. پیغام حسین اگر لے کے ایک مومن نکلے تو قتل کے محرکات کیا تھے اس کے ذہن میں بات آتی ہے. اس واقعے کی بیک گراؤنڈ کیا تھی اس کے سوال پیدا ہوتا ہے. آپ کے قتل کے لیے کوفہ کی سرزمین استعمال کیوں کی گئی؟ قاتل کون تھا؟ آپ کو شہید کس نے کیا ہے؟ اور وہ کیا کرنا چاہتا تھا؟ حضرات یہ سوالات لے کے جب کوئی ایک مومن قاتل کی تلاش میں نکلے گا، تاریخ کے اوراق کو کھنگالے گا، حقائق کو ٹٹولے گا، حق و باطل کی تمیز اور چھان بین کے لیے ماضی کے بپرے ہوئے سمندر کی تیز و تند لہروں کے اندر سے، خونی لہروں سے کھیلے گا، چہروں سے نقاب الٹائے گا، تو آواز حسین آئے گی کہ یہاں تو معاملہ ہی کچھ اور ہے. یہاں تو الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے والا مسئلہ ہے. یہاں تو چور مچائے شور لگائے زور میں نہیں، کوئی اور کا معاملہ ہے. یہاں تو بغل میں چھری اور منہ سے رام رام کے واقعات ہیں. یہاں تو حقائق کو مسخ کر دینے والا ہے. ہوش ربا جو ہیں وہ طلسماتی کرشمے ہیں. تاریخ کے آئینے کو جو صاف اور ستھرا تھا اس کو دھندلا کر دیا گیا ہے کہ اگر کوئی مومن ڈھونڈنا بھی چاہے تو اس کے لیے مشکل ہو جائے. حضرات واقعے کے اصل مجرموں نے چہروں پہ نقاب ڈال لیے، ہاتھوں میں دستانے پہن لیے، اور ایک عام آدمی کی حیثیت سے شاعر تڑپ کے بولا، میں کس کے ہاتھ پہ اپنے لہو کو تلاش کروں؟ سارے شہر نے تو پہنے ہوئے ہیں دستانے. آج قوم اپنے ارد گرد دستانے اوڑھ کے اپنے ہاتھوں کو سیف کر گئی اور اصل مجرموں کو بھاگنے کا موقع دے دیا گیا. پیغام حسین، ذرا ہسٹری کی طرف بڑھیے. سیدنا حسین کہہ رہے ہیں، لوگوں، میں نے اپنے نبی کے 23 سالہ دور کے اندر 7 سالہ دور نبوت میں فیض حاصل کیا. میں اپنے محبوب اور آقا کے ساتھ رہا. میرا پیغام یہ ہے کہ اگر دنیا کے اندر آنا ہے تو حسین کا پیغام یہ نہیں کہ میرے نام کے اوپر نبی کی مخالفت کی جائے، ان کی نافرمانیاں کی جائے. میرا پیغام یہ ہے کہ میں نے اپنے نبی کے ساتھ زندگی کے 7 سال گزارے ہیں. اگر مجھ کو بڑا مانتے ہو تو میرے نانا کے سبق کو یاد رکھنا، اطیع اللہ و اطیع الرسول کو بھول مت جانا. میرے نانا نے پوری زندگی کبھی توحید کے پرچم کو سرنگون نہیں ہونے دیا. تم میرے نانا کے نام پہ غیروں کو مشکل کشا اور حاجت روا بنا کے رب کو نیچے مت کر دینا. حضرات، یہ پیغام کتاب و سنت کو مد نظر رکھ کے ایک عدل کرنے والا، منصف مزاج، سیرت حسین سے پیار رکھنے والا شخص جب اس پیغام کو لے گا تو اس کو بیان کیے بغیر رہ نہیں سکے گا. اور سیدنا حسین نے پیغام دیا، لوگو ما آتاکم الرسول، مجھے یہ بات میرے نانا نے پڑھائی، میرے نانا نے جو مجھ کو دیا میں نے لے لیا. وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے روکا میں رک گیا. میرا پیغام تمہارے نام یہ ہے
کہ میرے نانا تم کو جو دیں وہ لے لو، جو شریعت دیں، جو رسالت دیں، جو قرآن دیں، جو احادیث دیں، جو بول اور قول دیں، ان کو رد مت کرنا، ٹھکرانا مت۔ میرے محبوب نانا کی یہ ادائیں تم لے لینا۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، تمہیں جھوٹ سے روکے رک جانا، فراڈ سے روکے رک جانا، دو نمبری سے روکے رک جانا، ملاوٹ سے روکے رک جانا، ماتم سے روکے رک جانا، شور سے روکے رک جانا، بین اور گلے پھاڑنے سے روکے رک جانا، یہ کام نہیں کرنے، کیونکہ جس نے میرے نانا کی مخالفت کی اس نے میرے ساتھ پیار تھوڑی کیا ہے۔ حضرات، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغام دے رہے ہیں، لوگوں میرے نانا نے جب میں نے 7 سال ان کے ساتھ گزارے، اپنی قوم اور ملت کو علی المحجۃ البیضاء چھوڑا، 11 ہجری کو اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس کے بعد میرے نانا کا پیار، میرے نانا کے یار، میرے نانا کے محبوب، میرے نانا کے محب، میرے نانا کے یار سفر، میرے نانا کے یار حضر، میرے نانا کے یار غار، میرے نانا کے یار مزار نے 2.5 سال تلک میرے نانا کے دین کو، میرے نانا کے مسلک کو، میرے نانا کے مذہب کو، میرے نانا کی شریعت کی حفاظتیں کی ہیں۔ انہیں مرتدین سے ٹکر لینی پڑی تو لے لی، اگر مانعین زکوٰۃ سے ٹکرانا پڑا تو ٹکرا گئے، مسیلمہ کذاب کو کیفر کردار پہ پہنچانا پڑا تو پہنچا دیا۔ لہذا پوری زندگی میں نے 2.5 سال خلافت کے دور میں ان کے ساتھ بھی گزارے۔ میرے نانا کے یہ یار، میرے نانا کے یہ سسر، میرے نانا کے یہ باوقار ساتھی، یہ امیر المومنین، میری پوری زندگی میں ان کے لیے ایک بھی بول ان کے خلاف نہیں نکلا، نکلی ہیں تو دعائیں نکلی ہیں۔ میرا پیغام یہ ہے کہ میرا نام لے کے ان کو گالی مت دینا، انہوں نے میرے نانا کے دین کی حفاظت کی ہے۔ اور یہ میرے نانا کے وہ یار ہیں کہ جنہوں نے مجھ کو ہاتھوں میں کھلایا، ہاتھوں سے کھلایا، گود میں بٹھایا، کندھوں پہ اٹھایا، مجھ سے پیار کیے، آنکھوں سے دیکھا، میری زیارتیں ہوئی اور مجھ کو دیکھتے رہے، میرے ساتھ اٹھتے بیٹھتے رہے۔ او بعد میں آنے والوں، میرا نام لے کے تصور اور خیال میں مجھ سے محبت کرنے والوں، مجھے ان ہاتھوں کو برا مت کہنا میرے نام پہ جن ہاتھوں نے مجھ کو اپنے اندر اٹھایا ہوا تھا، اور اس گود کو برا مت کہنا کہ جس گود میں انہوں نے مجھ کو بٹھایا ہوا تھا، اور اس سینے کو برا مت کہنا جس سینے سے انہوں نے مجھ کو لگایا ہوا تھا۔ کبھی حسین کا یہ پیغام بھی میڈیا کے نام کر کے ذرا دنیا کے لیے عام کیا جائے۔ حضرات، حسین پیغام دے رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگوں میری شہادت بہت عظیم، میرا یہ مقام، لیکن میری ہسٹری کو مت بھولنا، میری زندگی، میری لائف، میرے دن، میرے شب و روز، میرا چھوٹا پن، میرا بچپنا، میری جوانی، اور اس کے بعد میرا آگے کے سلسلے مت بھولانا۔ یاد رہے جب یہ عازم سفر ہوئے اور عادم راہیے جو ہے آگے عدم ہوئے اور اس دنیا کی طرف چل نکلے، اس کے بعد میرے نانا کے دوسرے یار جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے نانا کے سسر، میرے نانا کا پیار، میرے نانا کی مراد، میرے نانا کی دعا، یہ میرے نانا کے دین کو لے کے آگے بڑھے۔ 10 سال سے بڑھ کر کے حفاظتیں کر ڈالی اور اس کی نگرانیاں کر ڈالی، فوج اور سپاہ کو کناروں پہ لگا ڈالا، 22 لاکھ مربع کلومیٹر تک پھیلا ڈالا، مجھ کو ہاتھوں پہ اٹھاتے رہے، سینے سے لگاتے رہے، کندھوں پہ بٹھاتے رہے، گود میں لیتے رہے۔ آج میرا نام لے کے، میری عقیدت کے نام پہ، میرے اس محب کو، میرے محبوب کو، میرے نانا کے پیار کو، نانا کے دین کے محافظ کو گالیاں مت دینا، جو دے گا میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ لیکن یہ پیغام نہیں دیا جا رہا، یہ وہ پیغام ہے جو رواداری کا، جو امن لا سکتا ہے، جو دنیا کو سکون دے سکتا ہے، جو ساری دنیا کے اندر حفاظتیں مہیا کر سکتا ہے۔ جناب حسین پیغام دے رہے ہیں، لوگوں یاد رہے جب یہ چلے گئے، ان کے بعد ان کو جو ہے جس ٹولے نے ایک پلان کر کے نماز کے اندر امیر المومنین کو، میرے نانا کے یار کو، نانا کے دین کے محافظ کو نماز میں امامت کرواتے ہوئے جس طرح چھپ کے وار کیا، میں پیغام دے رہا ہوں اپنی صفوں میں اسی طرح کے ابو لولو فیروز جیسے کرداروں کو مت بھولیے گا، وہ میرے نانا کے یاروں کے قاتل نکلیں گے۔ اگر کبھی نسل دیکھنی ہو، لڑی ڈھونڈنی ہو، اور مسلمانوں کے بڑوں وڈیروں امیروں کے پیچھے خفیہ ہاتھ دیکھنے ہوں، تو ابو لولو فیروز کا نام لے کے فیروزہ مت پہن لینا، اس کے نام کی انگوٹھیاں مت بنوا لینا، اس کے نام کی عیدیں شروع مت کر دینا۔
یہ میرے نانا کے یاروں کے دشمن، میرے نانا کے دین کے دشمن ہیں کہ جنہوں نے یہ قدم اٹھایا۔ اس کے بعد یاد رہے میرے نانا کے پیار بھی، محبت بھی، حیا والے بھی، جن کے آسمان کے فرشتے بھی حیا کریں، میرے نانا کے ڈبل اور دوہرے داماد اور میرے دوہرے خالو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں، وہ میرا پیار بھی، میری محبت بھی، مجھ کو کھلانے والے، پلانے والے، اٹھانے والے، سینے سے لگانے والے، میں ان کو خالو خالو کہنے والا، ان کے ساتھ چلنے والا، وہ میرے نانا کے دین کی 13 سال حفاظتیں کرنے والے، ان کو میرے نام پہ برا بھلا مت کہنا، گالی مت دینا، جو دے گا مجھ حسین سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ کبھی یہ پیغام بھی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے، ان کی جذبات سے، ان کے حقائق سے، ان کی تاریخ سے، ان کی ہسٹری، ان کی بایوگرافی سے، ان کی زندگی سے، ان کے ترجمہ سے، ان کے اخلاق، ان کے پیار سے، ان کی زبان مقال، زبان حال سے کبھی دنیا کو یہ بھی سنایا کرو، یہ بھی پیغام دیا کرو تاکہ دنیا میں امن آئے، کہیں جھگڑا نہ ہو، کہیں پھڈا نہ ہو، اتنے ہزاروں کروڑوں اربوں خربوں لوٹانے نہ پڑے اور پوری قوم کو حالت جنگ میں نہ ڈالنا پڑے، غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں اور بے بسوں کے لیے ٹریفک کو معطل نہ کرنا پڑے، بازاروں کاروباروں کو بند نہ کرنا پڑے۔ حضرات وہ بھی محبت حسین کے نام پہ، لیکن پیغام حسین کو کون سنے گا؟ سیدنا حسین کہتے ہیں لوگوں مت بھولنا اس پیغام کو کہ جب سیدنا حسین کے سامنے، میری نظروں کے سامنے، میرے نانا کے شہر میں، میرے نانا کے دین کے محافظ امیر المومنین جناب عثمان کو، جناب غنی کو کیا کیا گیا؟ محاصرہ کر دیا گیا۔ جن لوگوں نے محاصرہ کیا ان کو مت بھلانا، جنہوں نے 40 دن پانی بند رکھا ان کو مت بھلانا، جنہوں نے میرے اس خالو کو پانی کی بوند بوند پہ ترسایا ان کو مت بھلانا، اور ان کو یاد رکھنا یہ سبائی ٹولہ، یہ یہودی ٹولہ، یہ پیچھے اپنے نظریات رکھنے والا ٹولہ، یہ سامنے آ کے برابر نہ لڑ سکنے والا ٹولہ، یہ مسلمانوں کی صفوں میں گھسنے والا ٹولہ، یہ وہاں پہ مدینے کے حرم کو برباد کرنے والا ٹولہ، سب سے پہلے اگر مدینے کی عزت اور حرمت کو لوٹا ہے، لوگوں یزید کا نام 60 سال بعد میں کہیں جا کر کے آئے گا، اس سے پہلے جن ٹولوں نے لوٹا اور مدینے کے حرم کو بے حرم کیا، بے عزت اور بے آبرو کیا، آج دنیا کی زبان پہ ان کا نام کیوں نہیں آتا ہے؟ کون تھے یہ؟ سیدنا حسین پیغام دے رہے ہیں جنہوں نے میرے اس خالو کا خون میرے محبوب کے پڑھائے ہوئے قرآن کے صفحات پہ ڈالا، ان کو یاد رکھیے گا۔ جنہوں نے سیدہ نائلہ کی انگلیاں کٹوائیں، یاد رکھیے گا۔ جنہوں نے اس طرح کے ظلم ڈھائے مظلوم مدینہ بنا کر کے، اور مسلمانوں کے ایام حج کے اندر جب لوگ حج پہ گئے ہوئے تھے پیچھے سے یہ کوہرام مچایا، ان کو مت بھولیے گا۔ جب تم میرے قاتل تلاش کرنے لگو گے کہ تم آسانی ہو جائے گی، تم کو ایک لڑی ملے گی۔ حضرات اس کے بعد میرے بابا علی آئے، 4 سال مجھے مزید ان کے ساتھ گزارنے کے لیے ملے۔ آج لوگوں کے کہنے پہ وہ میرے نانا کا شہر چھوڑنے لگے۔ میرے بڑے بھائی حسن نے لگام تھام لی اور ان کو روکنے لگے کہ ابو جان یہ کیا کیا جا رہا ہے، ابو جان معاملہ کیا ہو رہا ہے، ابو جان یہ صورتحال کیا ہو رہی ہے، ہمیں بھی تو کچھ سمجھائیے، آپ نانا کے شہر کو کیوں چھوڑ رہے ہیں، آپ نانا کے دارالحکومت کو کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں، آپ نانا کے اس جو ہے پیار کو، محبت کو کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ حضرات یہ ساری چیزیں دنیا جب دیکھے گی تو سمجھ آئے گی پیغام حسین یہ ہے کہ اس وقت عبداللہ بن سلام جنہوں نے یہودیت میں بھی دن گزارے، یہودیوں کی سرشت کو بھی جانا اور ان کی حقیقتوں کو جانتے تھے، عالم تھے، کہنے لگے یا امیر المومنین، اے علی، اے حسن کے بابا، اے حسین کے ابو جان، لا تخرج منہا، آپ مدینے سے، نبی کے شہر سے، مدینہ الرسول سے اور دار الخلافہ سے مت نکلیے، واللہ لئن خرجت منہا، اللہ کی قسم اگر آج آپ نے اس شہر کو چھوڑ دیا، لا یعود الیہا سلطان المسلمین ابدا، مجھے لگتا یوں ہے کہ پھر سازشیں اتنی ہو جائیں گی، پھر پوری زندگی قیامت تک کے لیے مسلمانوں کی بادشاہت مدینہ الرسول میں نہیں لوٹے گی، ان کی حکمرانی یہاں نہیں آئے گی، اسلام کا بول بالا یہاں سے پھر وہ نہیں ہوگا۔ البدایہ جو 7واں جز ہے صفحہ 251 پہ دیکھیے، آپ کے بڑے بیٹے حسن آگے بڑھے، حسین پیچھے کھڑے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ لقد نہیتک عن الخروج، بابا جان ہم آپ کو کہہ رہے ہیں، بیٹے ہیں چھوٹے ہیں، کیا ہوا؟ نہ نکلیے، لوگوں کے کہنے پہ، یہ کوفہ کے بلانے والوں پہ، آپ ہمارے نانا کے شہر کو نہ چھوڑیے، ہماری اس جنم بھومی سے قدم نہ اٹھائیے، یہاں سے آپ نہ نکلیے، فعصیتنی، آپ ہمارے انکار کر رہے ہیں، ہماری بات نہیں مان رہے، آپ نکل رہے ہیں، تقتل غدن،
बिमुदियतिन ला नामुरु लक, हमें यूं लगता है कि फिर जहां आपको मोहब्बत के नाम पे बुलाया जा रहा है, कल उन्हीं गलियों के अंदर आपको शहीद कर दिया जाएगा। हम आपको इधर जाने की इजाजत नहीं देते हैं। कूफा वालों में हमें वफा नहीं लगती। अलबिदाया जिल्द 7वीं सफा 251 के ऊपर हजरात बेटे रोकते रहे और फिर वही हुआ। शियों से तंगली, जो बच्चे कह रहे थे, जो जनाबे हसन समझा रहे थे, जो अब्दुल्ला बिन सलाम पैगाम दे रहे थे, और सैयदना अली को उस वक्त समझ नहीं आ रहा था। कूफा के अंदर सैयदना अली अपने दौरे खिलाफत में अपने शियान से तंग और नाला रहे। कभी फरमाया मैं आपसे सख्त तंग हूं, कभी फरमाया जो सलूक तुम मुझसे कर रहे हो उससे तो मुझे मौत महबूब है। कभी कूफा वालों को कहते हैं अल्लाह करे तुम्हें सीधी राह नसीब ना हो। कभी फरमाया तुम मेरा हुक्म नहीं मानते, तुम्हारा बुरा हो। हजरात किताबें मेरी नहीं है, नहजुल बलागा है, सफा 447 है, इमामिया कुतुब खाना लाहौर है, सफा 146, 166 और 199 है, जलाउल उयून है, सब जिल्द पहली है, सफा 343 है, जिससे बेटे रोक रहे थे। पैगाम हुसैन को जब नहीं लिया गया तो बापे अली को कूफा की सरजमीन में ये शिकवे उठाने पड़े थे। और एक दिन वो भी आया जब सैयदना मुआविया से कहने पड़ा, मुआविया अगर अपने एक साथी को दे के मुझसे 7-10 साथियों को सौदा कर ले तो मेरे लिए सौदा खसारे का नहीं होगा। हजरात, वफादारों के सौदे नहीं किए जाते, बेवफाओं को बेचा जाता है। लेकिन अल्लाह अकबर, ये सारे सीन हमने देखे। जनाबे अली रदी अल्लाह ताला अन्हो, फिर पूरी दुनिया ने देखा। वही कुछ हुआ जिसका खतरा था। कूफा की मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए निकले तो आपको अब्दुर्रहमान बिन मुलजम नामी किरदार के साथ एक खारजी ने, एक कूफी ने, एक शिया ने शहीद कर दिया। हजरात, ये कौन थे? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जनाबे हुसैन पैगाम दे रहे हैं, मेरे आपने नाना के यारे सानी को देखा शहीद कर दिए गए, यारे सालस को देखा शहीद कर दिए गए, यारे राबे को, मेरे पैगंबर के दामाद को, और मेरे नाना के दामाद को, मेरे अब्बू जान को, मेरे अम्मी के शौहर को, और हमारे आंखों की ठंडक को कूफा में बुला के जिन्होंने शहीद किया। लोगों, इनको मत बुलाना, गैर की बात पर आई है, हमने अपनों से चोट खाई है। गैर की बात पर आई है, हमने अपनों से चोट खाई है। हजरात, यही वो लोग कि जो हजरत उस्मान की शहादत के बाद मामला ये हुआ था कि जनाबे अमीर मुआविया ने वालकुम फिल किसास हयातुन या उलिल अलबाब, दीन इस्लाम की जिंदगी मांगी, किसास मांगा। इनको पता था कि अगर हमने किसास की बात की और हम नवाई हुई, हजरत अली ने साथ दिया तो सबसे पहले हमारा सबाई टोला खत्म होगा। यही लोग साथ मिले, जनाबे अली की मोहब्बत का नारा लगाया, नहनु शियतुक, हम आले बैत के मुहिब, आपके मानने वाले। हजरात, मामला जहां तक चला दुनिया ने देखा, जंगे जमल के अंदर 10,000 आदमी, जंगे सिफीन के अंदर जब सुलह होने लगी, वाक़या तहकीम होने लगा, 40,000 मुसलमानों का खून, दोनों तरफ तीर जो है मार के मुसलमानों को लड़ा के, ये आपस में लड़ेंगे तो खैर होगी, लड़ाओ और हुकूमत करो। अगर ये दोनों मिल गए तो फिर हम मुजरम पकड़े जाएंगे। हजरात, सारी दुनिया देख रही है जो हुआ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सैयदना अली शहीद कर दिए गए। बाद में उनके बेटे जनाबे हसन जो है वो इस वक्त मुसलमानों की अमारत की जमान संभालते हैं। पैगाम हुसैन है लोगों। मुआविया के बाद, सैयदना मुआविया के बाद यजीद के बेटा जो है वो अमीर बनने पे आप बहुत दुनिया को बिलखते, तड़पते, रोते, तड़पते देखेंगे। बड़े बड़े जो है सकालर बोलेंगे, बड़े बड़े तहरीरें करने वाले, लिखने वाले, तकरीरें करने वाले, बयानात और खिताब वाले जुमले कसेंगे, मलूकियत छा गई, मलूकियत ले गई, बाप के बाद बेटे में हुकूमत चली गई, इस्लाम का तवाज़ुन बिगड़ गया, रुख बदल गया। नहीं, मैं हुसैन आदिल नबी का बेटा, मैं आदिल नबी का नाना, मैं आदिल पैगंबर का आदल करने वाला शख्स, ये पैगाम दे रहा हूं, मैंने नाना से जो अदल की तालीम दी थी, ये इल्जाम उन पे मत देना। अगर देना हुआ तो इसकी बुनियाद सबसे पहले मेरे बाबा अली के बाद बेटे हसन के आने पे। अगर बाप के बाद बेटे का बनना मलूकियत होता है, गलत होता है, तो याद रहे मेरे बड़े भाई हसन। और जब 6 माह फिर यही वही लोग मिले और नारा लगाया कि हम आपके मुहिब, हम आपके चाहने वाले, हम अहले बैत के चाहने वाले। 6 माह तक लोग साथ रहे। हजरात, कभी तारीख के इन औराक को खोल के तो पढ़िए, आज तक सुनते सुनाते आए, ये सारे मोहब्बत करने वाले
جب محبت کی جائے تو دل سے کی جاتی ہے یا مقاصد کے لیے کی جاتی ہے، لیکن جب یہی جناب حسن نے اپنے نانا کی خوشخبری کو دیکھتے ہوئے اور پیشین گوئی کو دیکھتے ہوئے ایک بہت بڑا کام کیا، مسلمانوں کو جنگ جمل جنگ صفین میں لڑتے مرتے اور مسلمانوں کی یورش اور شورش کو کم کرتے ہوئے جناب معاویہ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر ڈالی، حضرات یہی حسن پھر برے کیوں ہو گئے؟ پتا تھا کہ جن کے لیے ہم نے ان کا ساتھ دیا تھا اور ان سے محبتوں کا اظہار کیا تھا، یہ بھی ان کے ساتھ مل گئے تو ہمیں پکڑ لیا جائے گا۔ لیکن جب صلح ہوئی، جناب حسن نے معاویہ کے ساتھ صلح کی، تو یہ وہی سبائی ٹولہ جو اس وقت بابا کی صف میں آ گیا تھا، بعد میں جناب حسن کی صف میں آیا تھا اور شیعان علی کا نعرہ لگایا تھا، آج شیعان حسن بنے تھے، حب حسن حب اہل بیت اطہار کے نعرے لگائے تھے۔ جو سلوک کیا، کبھی تاریخ کو پڑھنا، آج سارا میڈیا بول رہا ہے کہ جناب حسن کو زہر دے دی گئی تھی۔ کبھی یہ بھی پوچھا آپ نے زہر کس نے دی تھی؟ کبھی یہ بھی پوچھئے یا مذل المسلمین، یہ اپنوں نے کیوں بولا تھا؟ وہی جو ابھی ابھی محبت حسن کے نعرے لگا دے تھے، کیوں کہہ رہے تھے او مسلمانوں کو ذلیل کرنے والے حسن؟ یہ رویہ تھا ان کے بولنے کا، معاذ اللہ۔ یا آرن علی المومنین، اے مومنوں کے لیے ننگے عار، باعث عار کس کو کہا جا رہا ہے؟ جناب حسن کو۔ کون کہہ رہے ہیں؟ اپنے۔ یا مسود وجوہ المسلمین، معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے مسلمانوں کے چہروں کو کالا کرنے والے حسن۔ اور حضرات کبھی ہسٹری پڑھیے گا، گھوڑے سے پکڑ کے گھسیٹ کے نیچے کون کھینچ رہا تھا؟ یہ اپنے تھے، سبائی ٹولہ تھا اور محبان تھے، وہ عاشق تھے جو نعرہ لگا رہے تھے ہم آپ کے ساتھی ہیں۔ حضرات پھر جو ہے ان کی رانوں میں خنجر کون مار رہا تھا؟ تاریخ کے اس خنجر سے پوچھئے، خنجر سے نکلنے والے خون سے پوچھئے۔ اور جب جناب حسن نماز پڑھ رہے تھے، نیچے سے جائے نماز کو گھسیٹ کون رہا تھا؟ اپنے ہی تھے۔ حضرات یہ چادر پکڑ کے گھوڑے سے گلے میں ڈال کے اتارنے والے کون تھے؟ یہ سارے جناب حسن سے کبھی پوچھئے گا۔ پیغام حسین سنیے کہ یہ جو میرے بھائی کے دشمن تھے ان کو مت بھولیے گا، کل جب میری دشمنی کی بات ہوگی تو ان کا نام آئے گا۔ حضرات پھر پیغام حسین ہے، میں نے 40 سال پہلے اور اب لوگوں ذرا توجہ کرنا، 7 سال نانا کے ساتھ، 2.5 سال نانا کے یار اول کے ساتھ، 10 سال سے متجاوز نانا کے یار ثانی عمر فاروق کے ساتھ، اور اس کے بعد 12 کے لگ بھگ سال جو ہے وہ میں نے جناب عثمان کے ساتھ، اور پھر اپنے باپ کے ساتھ 4 سال، اپنے بھائی کے ساتھ 6 ماہ، اور پھر میں نے 20 سال گزارے ہیں امیر معاویہ کے ساتھ۔ حضرات یہ پیغام حسین کیوں نہیں دیا جاتا؟ جاؤ پوری دنیا مل کے ان 20 سالوں کے اندر سیدنا حسین کی زبان سے ایک جملہ تو دکھا دے جو جناب معاویہ کے بارے میں نکلا ہو، جسے آج دنیا بیان کر رہی۔ ان کے بارے میں گالی نکلی، آج امن کی بات کی جاتی ہے، پیغام حسین کی بات کی جاتی ہے، ان کی سیرت کو مشعل راہ بنانے کی بات کی جاتی ہے، یا ان کے نام کے اوپر وہ باتیں کی جاتی ہیں۔ حضرات امن دیکھا، 20 سال میں اسلام کی شہرت دیکھی اور اس کا وہ مقام دیکھا، بحر و بر میں حکومتیں دیکھی، بحری بیڑے دیکھے، ہر طرف اسلام کو پھیلتے دیکھا، اور ان دنوں میں جناب حسین کا پیغام ہے لوگوں جاؤ ڈھونڈو میرے نانا کے یار ثانی، یار ثالث، یار رابع، میرے باپ اور میرے بھائی کو ذلیل و رسوا کرنے والے، شہید کرنے والے۔ یہ ٹولہ انڈر گراؤنڈ کیوں ہو گیا تھا؟ ان کے انڈر گراؤنڈ ہونے کو بھی یاد رکھنا، انڈر ورلڈ کو مت بھولنا۔ یہ 20 سال کہاں تھے؟ کہاں چھپے رہے؟ جب 20 سال کے بعد اسلام کو پوری عروج کے بعد، شان کے بعد، عزت کے بعد، رفت کے بعد، مقام کے بعد، عظمتوں کے بعد، وسعتوں کے بعد اللہ رب العزت نے اس شان سے نوازا، فتوحات ہوئی، بحر و بر میں جھنڈے گڑے اور اسلام خوب پھلا پھولا۔ یہ قاتلین عمر، قاتلین عثمان، قاتلین علی، یہ جو ہے مذلین حسن انڈر گراؤنڈ چلے گئے تھے۔ آج سبائی ٹولے نے دیکھا کہ اس وقت پھر ایک مرتبہ مکمل ہولڈ جو ہے سن 61 ہجری کے اندر کن کے ہاتھ میں چلا گیا ہے؟ جناب یزید۔ یہ یزید کون ہے؟ حضرات یہ امیر 38 سال کی عمر میں مسند خلافت پہ فائز ہوئے، خلیفہ بننے سے 10 سال قبل ولی عہد رہ چکے، حدیث مغفور کے مصداق ٹھہرے، غزوہ قسطنطنیہ میں سپہ سالاری کے فرائض سر انجام دیے، سن 50 میں، 51 اور 52 میں 3 سال مسلسل حج کے امیر کے فرائض سر انجام دیے، اور جناب حسین ان کی قیادت میں رہے، لاکھوں مسلمان بشمول ہزاروں صحابہ کرام جن میں سیدنا حسین بھی ہیں، ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھ چکے۔ سیدنا حسین کی بھتیجی سیدہ
جو ہے محمد بنت عبداللہ بن جعفر طیار امیر یزید کے حرم میں موجود ہے. اگر گواہی دیکھنی ہو تو جمہرۃ الانصاب صفحہ 62 پہ اور کتاب نسب قریش صفحہ 82 پہ ان چیزوں کی ذرا حقیقت کو دیکھ لیجئے گا, چیک کر لیجئے گا. یہ شخص جب آیا, سبائی ٹولے نے دیکھا, ہولڈ ایک بار پھر جو ہے مکمل یزید کے ہاتھوں میں چلا گیا. 258 صحابہ اس وقت جو ہے وہ بیعت کر چکے, باقی بھی کرنے والے ہیں جو 2 رہ گئے ہیں. اس وقت ان لوگوں نے پھر کیا کیا, سر جوڑ کے بیٹھے کہ مسلمانوں کو کس طرح سے لڑایا جائے. نئی پلاننگ تیار کی گئی کہ جناب حسین کو حب علی کے نام پہ بلایا جائے, حب اہل بیت کے نام پہ نعرہ لگایا جائے, ان کی آڑ کے اندر ان کو تحفظ کے لیے بلایا جائے, شہید کر کے نام جو ہے یزید کا لگا دیا جائے اور عالم اسلام کو پھر سے لڑا دیا جائے. کوفے سے پلاننگ کے تحت 1 نہیں 2 نہیں 4 نہیں لاکھوں خطوط پہ در پہ سینکڑوں ہزاروں خطوط بڑھے. حضرات ہم آپ کے محب, ہم آپ کے بھائی, ہم آپ کے بابا علی کے محب, ہم آپ کے بھائی حسن کے محب, آئیں ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں, آپ یزید کی بیعت مت کرنا. اور لفظ کیا لکھے ہیں, بدایہ جلد 8 ہے صفحہ 558 ہے, اقدم العراق, آپ عراق آئیے, ہم شیعتک و شیعت ابیک, جناب وہ آپ کے بھی شیعہ, آپ کے باپ کے بھی شیعہ. وان الحسین بعث الیہ اہل الکوفہ, حسین کی طرف کوفہ والوں نے خط لکھے, ان معک 100,000, آپ کے ساتھ 1,00,000 آدمی بیعت کرنے کو تیار ہے. فبعث الیہم مسلم بن عقیل, حسین نے رضی اللہ تعالی عنہ مسلم بن عقیل کو حالات جاننے کے لیے بھیجا. حضرات البدایہ جلد 7-8 اور صفحہ جو ہے 566, 1,00,000 آدمی بیعت کرنے کو تیار. مسلم بن عقیل روانہ ہو گئے, جا کر حالات کا جائزہ لینے لگے. جب وہاں پہنچے تو پہلے 12,000 آدمی بیعت کے لیے امڑ آئے, پھر 18,000 تک ہو گئے, پھر پورے کا پورا کوفہ امڑ آیا. جب دیکھا کہ سارا کوفہ, یہ لاکھوں جتنے خطوط جا رہے تھے وہ لوگ میرے ہاتھ پہ بیعت کر چکے ہیں, جناب مسلم بن عقیل نے خط لکھ دیا کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ آ جائیے, حالات سازگار ہیں. لیکن جب جو ہی ادھر سے قاصد لے کے خط روانہ ہوا, پیچھے سے جو ہے چہرے بدل گئے, رخ بدل گئے, انداز بدل گئے. وہی جو کل کو محبت کی بات کر رہے تھے, بیعت کی بات کر رہے تھے, ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور ہو گئے. جنہوں نے ساتھ رہنے کی قسمیں کھائی تھی وہ ساتھ چھوڑ گئے. اور یہ حالات کیوں ہو گئے؟ حضرات سوال کبھی تاریخ سے کیجئے گا کہ مسلم بن عقیل کو جب بلایا گیا, 1,00,000 آدمی جو بیعت کر رہا تھا, جب مسلم بن عقیل کے ساتھ اکیلے 500 رہ گئے, پھر 300 رہ گئے, پھر 30 تھے وہ بھی بھاگ گئے, پھر باقی 10 رہ گئے, پھر کوفہ کی گلیوں میں اکیلے جناب مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا. ایک تجزیہ نگار, ایک اینکر پرسن کبھی اپنی تحقیق کا رخ اس طرف بھی موڑے, وہ 1,00,000 لوگ کہاں مر گئے تھے کہ جنہوں نے ان کو بیعت کے لیے بلا کے واپسی ان کو بلانے کے لیے خط لکھوایا تھا. پیغام حسین کو یاد رکھیے گا, دھوکہ دینے والوں کو مت بھولنا. اس تاریخ کے اس گوشے میں چھپے ہوئے, اس دبے ہوئے گرد و غبار کے نیچے ان حالات کو بھی دیکھیے گا. کتنا معصوم بنا دیتا ہے انسان کا خلوص کہ دشمن پہ بھی محبت کا گماں ہوتا ہے, کہ دشمن پہ بھی محبت کا گماں ہوتا ہے. کیا ہو گیا ہے؟ حضرات آگے بڑھتے ہیں. دوسری طرف ذرا روکنے والوں کو بھی دیکھیے. جب یہ آئے تھے نا یوسف علیہ السلام کو لینے کے لیے, اور ابو کو کہنے لگے ابو بھیجتے کیوں نہیں, آپ کل ہمارے ساتھ بھیجیے. جو دل سے پیار کرنے والے ہوتے ہیں اظہار نہیں کرتے, ان کا انداز دیکھیے. قال انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون. یار دل نہیں کر رہا کہ تم کو بھیجوں, تمہارے ساتھ بھیجوں. اس راستے میں مجھ کو ہلاکت نظر آ رہی ہے, دوریاں بودھ نظر آ رہا ہے. حضرات دل کے اندر کی دھڑکن. آئیں مسلمان حج کر رہے ہیں, حج کر رہے ہیں اور اونٹ تیار کر رہے ہیں, مینا کی طرف بڑھ رہے ہیں. جناب حسین کو خطوں کے نام پہ اور مسلم بن عقیل کے واپسی جواب پہ بلایا جا رہا ہے. سیدنا حسین جب تیاری کر رہے ہیں, اہل بیت کو ساتھ لے رہے ہیں, اس وقت روکنے والوں کو دیکھیے با وفا کتنے تھے. عبداللہ بن عباس نے روکا, پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ قال عراق و شیعتی, عراق اور میرے شیعہ وہ بلا رہے ہیں. انی اتخوف علیک فی ھذا الوجه الہلاک. عبداللہ بن عباس بولے او حسین یاد رکھ اس راستے کے اندر مجھے صرف ہلاکتیں نظر آ رہی ہیں, تیری تباہی نظر آ رہی ہے. ان اہل العراق قوم غدر, اصول یہ ہے کہ عراقیوں سے کبھی وفا نہیں ہوئی, یہ دھوکہ دینے والے ہیں. فلا تغترن بهم, ان سے دھوکہ مت کھا. انی لاظنک ستقتل غدا بین نسائک و بناتک, مجھے یوں نظر آ رہا ہے کہ یہ بلا کے کل آپ کو آپ کی بہنوں بیٹیوں اور بیویوں کے سامنے شہید کر دیں گے. حضرات عبداللہ بن زبیر نے روکا. حسین کہاں جا رہے ہو؟ الی قوم قتلوا اباک,
اس قوم کی طرف جنہوں نے آپ کے باپ کو بلا کے شہید کیا، وَتَعَنُوا أَخَاكَ، اور آپ کے بڑے بھائی کو زخمی کیا۔ عبداللہ بن عمر نے روکا، اور جب نہ رکے تو کف افسوس ملتے ہوئے کہنے لگے غالبنا حسین بن علی بالخروج، ہم نے بہت روک روک کے دیکھا لیکن حسین نے ہماری ایک نہیں مانی۔ چوتھے نمبر پہ عبداللہ بن عمر نے روکا، واللہ روکا نہیں بلکہ کہنے لگے، یہ اس وقت وہاں نہیں تھے، واللہ لو ادرکتہ ما ترکتہ یخرج الا ان یغلبنی، اگر حسین گزرتے میری لاش سے گزرتے میں وہاں ہوتا، حسین کو کبھی کوفے نہ جانے دیتا۔ عبداللہ بن مطیع نے روکا، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ عراق نہ جائیں۔ جابر بن عبداللہ نے روکا، بکر بن عبد الرحمن بن الحارث نے روکا اور کہنے لگے قد رأیت ما صنع اہل العراق بابیک واخیک، اے حسین تو نے دیکھا نہیں تیرے باپ کے ساتھ تیرے بھائی کے ساتھ اہل عراق نے کیا کیا تھا، وعدہ کیا تھا اور تلواریں غیروں کے ساتھ مل گئی تھی، آج تیری جو ہے بیعت کا وعدہ کر رہے ہیں، کل کو تلواریں ان کی تیرے ساتھ نہیں ہوں گی، تجھے سر عام رسوا کر دیں گے، نہیں جائیے۔ عبداللہ بن جعفر نے روکا، عمرہ بنت عبد الرحمن نے روکا، عمر بن سعید نے روکا، مسور ابن مخرمہ نے روکا، اور حضرات کہنے لگے ایاک ان تغتر بکتب اہل العراق، ان کے خطوں پہ نہ جائیے، دھوکا ہے۔ محمد ابن الحنفیہ اپنے بھائی نے روکا، حتیٰ کہ انہوں نے اپنی اولاد کو بھی ساتھ جانے سے روک دیا، اپنی وفا کی قدر کسی سے نہ ہو سکی، ان کی جفا پہ سارا زمانہ نثار تھا۔ یہ جو روکنے والے، محبت کرنے والے، دل دینے والے، خیال رکھنے والے، حقیقت سمجھانے والے، راستے کی اونچ نیچ سمجھانے والے، کل اور ماضی کے اوپر نظر رکھنے والے، یہ وفادار روکنے والے، یہ تیری نظر میں آج برے بن گئے، یہ قاتل بن گئے، اور جنہوں نے بلا کے دھوکہ دیا وہ با وفا بن گئے۔ حضرات کبھی دیکھیے، آگے بڑھیے، ابو سعید خدری روک رہے ہیں، یا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ، یہ کنیت سیدنا حسین کی، انی لکم ناصح، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، وانی علیکم مشفق، مجھے آپ پہ ڈر لگ رہا ہے، وقد بلغنی انہ قد کاتبک قوم من شیعتکم، آپ کے شیعہ لوگوں نے آپ کو خط و کتابت کی ہے، بالکوفہ، کوفہ سے، یدعونک، آپ کو بلا رہے ہیں، الی الخروج الیہم، کہ آپ ان کے پاس چلے جائیں، فلا تخرج الیہم، ان کی طرف نہیں جائیے، فانی سمعت اباک، میرے کانوں نے آپ کے بابا علی کو سنا تھا، یقول بالکوفہ، وہ کوفہ میں کہہ رہے تھے، واللہ لقد مللتہم، میں ان سے تھک چکا، وابغضتہم، اور میرے دل میں ان کوفہ والوں کی نفرت پیدا ہو چکی، وملونی، اور انہوں نے مجھ کو تھکا ڈالا، وابغضونی، اور میرے دل میں اپنے لیے بغض پیدا کر ڈالا، وما یکون منہم وفاء قط، ان سے کبھی وفا نہیں ہوتی۔ راستے میں فرزدق شاعر ملا، وہ کہنے لگا سألہ الحسین عن اہل الکوفہ، اہل کوفہ کے بارے میں سوال کیا، کہنے لگے قلوب الناس معک وسیوفہم مع بنی امیہ، ان کا ظاہر جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہے لیکن اندر سے وہ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، ہم با وفا تھے اس لیے نظروں سے گر گئے، تجھ کو تلاش شاید کسی با وفا کی تھی۔ اگر یقین نہیں آتا تو اپنی کتابوں میں سے روضۃ الاصفیاء صفحہ 252 طبع لاہور کو اٹھا کے دیکھ لیجئے۔ حضرات بات آگے بڑھتی ہے، صحابہ کرام سمجھتے تھے یہ سبائی ٹولہ ہے، انہوں نے عثمان کو بھی شہید کیا، جناب عمر کو شہید کیا، سیدنا علی کو شہید کیا، سیدنا حسن کو ذلیل کیا، یہ حسین کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے، یہ مسلمانوں کے پہلے دن سے دشمن چلے آ رہے ہیں، قتل کرتے جا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں میں سے ایک نے نہیں 20 صحابہ نے روکا، جناب حسین کو منع کرتے رہے کہ کوفہ والوں میں وفا نہیں، الکوفی لا یوفی، یاد رہے۔ جناب حسین کو جب مسلم بن عقیل اور اپنے قاصد قیس بن مصر یہ آگے نکل گئے، راستے میں پہنچے کہ اپنے دوسرے قاصد قیس بن مصر کے قتل کی بھی اطلاع ملی۔ حضرات کبھی تڑپ کے سنیے، دیکھیے حقائق کو، کبھی تاریخ کو پڑھیے۔ یہ مکے سے نکلتا ہوا راستہ، اللہ اکبر، راستے میں یہ قاصد دوسرا بھی شہید کر دیا گیا۔ میرا سوال یہ ہے، یہ بیعت کرنے والے 1,00,000 لوگ کہاں پہ تھے؟ تو جناب حسین نے یہ نہیں کہا خذلنا ابن معاویہ، لوگوں نوٹ کرو، مجھے معاویہ کے بیٹے نے ذلیل کر دیا، خذلنا یزید، اہل بیت کو جو ہے یزید نے برباد کر دیا، خذلنا یزیدیون، یا یزید کا ساتھ دینے والوں نے ہمیں رسوا کیا، بلکہ تاریخی جملہ کہہ ڈالا۔ حوالہ نوٹ کیجئے، بدایہ ہے، جلد 7-8 ہے، صفحہ 565 ہے، خذلتنا شیعتنا، ہمیں ہمارے اپنے ساتھیوں نے، ہمارے شیعہ نے، ہماری قوم نے، ہمارے بلانے والوں نے، ہمارے محبان نے ہم کو ذلیل و رسوا کیا، جن کو سمجھ رہے تھے ہم دوستی کے پھول ہاتھوں میں چبھ گئے، وہی خار کی طرح۔ پیغام حسین کے اس رخ کو بھی کبھی دنیا میں عام کیا جائے۔ جناب حسین نے معاملات کا جائزہ لیا، صورتحال کو بھانپ گئے۔ حضرات میں بات کو شارٹ کر رہا ہوں، تاریخ بہت کچھ دے رہی ہے، آگے چلتے ہیں۔ کوفہ والوں کی بے وفائی کو جب دیکھا، شیعہ لوگوں کی غداری کو دیکھا، مسلم بن عقیل کی شہادت کو دیکھا، قیس بن مصر کی ہلاکت کو دیکھا، دوسری طرف اہل کوفہ کے خطوں کو دیکھا، ایک طرف والد کے انجام کو دیکھا، دوسری طرف بھائی سے ان کی بے وفائی کو دیکھا، اور ایک طرف بے شمار صحابہ کرام کے روکنے کو دیکھا، ماضی اور ہسٹری پہ نظر دوڑائی تو صورتحال کو بھانپ گئے۔ تو صرف یہ تو مجھے بلا رہے ہیں قتل کرنے کے لیے، شہید کرنے کے لیے، لہٰذا اپنے آپ کو جب موت کے منہ میں دیکھا، اپنے وہ بیانات قلم بند کروائے جو ایک مرتے دم ایک آدمی
مقتول جو ہے قلم بند کروا ڈالے تو قتل کے اندر اور قاتل کو پکڑنے کے اندر ان کا بڑا کردار ہوتا ہے، نشاندہی کرتا ہے اور اس پہ پہنچنے میں مدد دیتا ہے۔ میں اور آپ ایک مومن ہونے کے ناطے، مسلمان ہونے کے ناطے، ذمہ دار ہونے کے ناطے، محب حسین ہونے کے ناطے ہمیں پتا ہونا چاہیے قاتل کون ہے۔ آئیے جناب جواب سنیے، بیان آخری قلم بند کروا رہے ہیں۔ اس وقت راوی کہتا ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ یقرأ القرآن، میں آپ کو کوفے اور مکے کے درمیان ایک منزل میں دیکھا، بیابان جنگل ہے، صحرا ہے، اہل بیت کے ساتھ سیدنا حسین بیٹھے ہیں، بالکل چٹیل میدان ہے صحرا کی سرزمین میں۔ یقرأ القرآن، حسین کی زبان قرآن پڑھ رہی ہے، والدموع تسیل علی خدے، اور ان کے آنسو جو ہیں وہ ان کے اس گالوں کے اوپر والے اپنی داڑھی پہ بہ رہے ہیں، بھیگی ہوئی ہے۔ میں نے پوچھا، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، ما انزلک هذه البلاد والفلات التي ليس بها احد، اے حسین آپ پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، ان جنگلوں میں، ان ویرانوں میں اہل بیت کے ساتھ آپ کو کس چیز نے لا کے کھڑا کر دیا؟ فرمایا هذه كتب اہل الکوفہ الی، یہ بوری دیکھو، اس میں ڈلے ہوئے بوریوں میں خطوط دیکھو، کوفیوں کے محبت نامے دیکھو، ان کے لیٹر اور دعوتیں دیکھو، ولا اراہم الا قاتلیہ، مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ خط لکھنے والے میرے کل کو قاتل نکل رہے ہیں۔ جاؤ پوری دنیا مل کے ایک مرتبہ ایک لفظ تو دکھا دے۔ سیدنا حسین کی 57 سالہ زندگی، 57 سالہ زندگی، ایک دفعہ بھی یہ کہا ہو کہ میرا قاتل معاویہ یا معاویہ کا بیٹا ہے، میرے قاتل معاویہ والے یا بنی امیہ کے خاندان والے ہیں، ما اراہم الا قاتلی، میرے قاتل اگر ڈھونڈ رہے ہوں تو ان کو دیکھنا نہیں، نوٹ کیجئے، ولا اراہم الا قاتلیہ، یہ خط لکھنے والے میرے قاتل ہیں۔ فاذا فعلوا، مسلمانوں اگر انہوں نے یہ کر دیا، ذالک، یہ کام، لم يدع اللہ حرمتا الا انتہقوها، انہوں نے پھر اللہ کی حرمتوں کو پامال کر دیا، فیسلط اللہ علیہ من یذلہم، اللہ ان کے اوپر ذلتوں کو مسلط کر دے گا۔ سانپ اگر ڈس لے تو ہے زہر کا تریاق بہت، آدمی اگر ڈس لے تو ہر سانس بکھر جاتی ہے۔ حسین آج تیری سانسیں کیوں اکھڑی ہوئی ہے؟ تو آج رو کیوں رہا ہے؟ آج تیرے چہرے پہ آنسو کیوں ہے؟ آج داڑھی کیوں بھیگی ہوئی ہے؟ قرآن کی تلاوتوں میں آج آواز بھرائی ہوئی کیوں ہے؟ ولا اراہم الا قاتلیہ کا جملے کیوں نکل رہے ہیں؟ کہا کہ اتنی وفاؤں کا یقین دلا کے آج میرے ساتھ جو کر رہے ہیں تو پھر آواز بھر رہا ہے، نہیں تو اور کیا ہو حضرات۔ اور یہ نہیں کہا کہ دیکھو ہذہ کتب اہل الشام، یہ شامیوں کے خط، ولا اراہم الا قاتلی، میں ان کو اپنا قاتل تصور کرتا ہوں۔ یہ یزیدی اور ان کا ٹولہ جب چاروں طرف سے موت کو منڈلاتے دیکھا، حضرات ذرا دیکھیے، دنیا کو پڑھ کے دیکھیے، اگر آپ جغرافیہ سے تعلق رکھتے ہیں، یہ سیدنا حسین تو کوفہ جا رہے تھے، یہ کوفہ جانے کی بجائے بائی پاس کو اختیار کرتے ہوئے نیچے نیچے ہاتھ جو ہے یہ ٹرن لے کے دمشق کے راستے کے اوپر کربلا کے مقام کیوں چلے گئے تھے؟ کبھی ٹرن لینے کا تو سوچنا، یہ بائی پاس باہر باہر کیوں نکل گئے تھے؟ محبان نے تو بلایا تو کوفہ میں، کوفہ جاتے نا، وہاں بیعت کرنے والے پتہ تھا میرے چچا کے بیٹے مسلم بن عقیل بھی شہید کر دیے گئے، میرے قاصد مصر کو بھی شہید کر دیا گیا، اور آج ان کی یہ پلاننگ، پھر پیچھے باپ بھی نظر آ رہے تھے، پیچھے خالو بھی نظر آ رہے تھے، پیچھے جناب عمر فاروق بھی نظر آ رہے تھے، اور پیچھے اپنے بھائی حسن کی ہسٹری بھی نظر آ رہی تھی۔ یہ سارے منظر نامے جب سامنے آئے تو اس وقت درج ذیل 3 امور حضرات حسین کے اس پیغام کو دنیا کا ہر فرد نوٹ کرے، کوئی اپنا نہیں، کوئی بیگانہ نہیں۔ میرا دعویٰ ہے آج کا کوئی فرد ان کی شہادت میں شریک نہیں ہے۔ اپنوں کو مت مارو، یہ اس دور کے باغی تھے، یہ اس دور کے بے وفا تھے، وہ جو بھی تھے اپنے انجام کو پہنچے، میرا رب ان کو سزا دے چکا، دینے والا ہے، لیکن ان کے نام پہ اپنوں میں قتل و غارت مت کی جائے۔ جناب حسین نے پیغام کیا دیا؟ پہلا، نوٹ کرو، میں جہاں سے آیا ہوں مجھے واپس لوٹا دیا جائے۔ دوستو، یہ جس چیز کے لیے خطوں پہ ابھارتے ہوئے نکلے تھے، ان کے سامنے جب حقیقت آ گئی، یاروں کا روکنا آ گیا، 298 صحابہ کی بیعت آ گئی، حالات، ساری صورتحال نظر آ گئی، خطوط نظر آ گئے، بے وفائیاں نظر آ گئیں، تو جب آدمی اپنی کسی بات سے رجوع کر لے تو اس کو غلطی کہتے ہیں۔ اکثر لوگ سیدنا حسین کے ذمہ لگاتے ہیں کہ ان کی یہ اجتہادی غلطی تھی۔ حضرات میں کہتا ہوں جب انہوں نے رجوع کر لیا غلطی نہیں ہے، انہوں نے رجوع کر لیا۔ نہیں چاہیے کوفہ، نہیں چاہیے کوفے والے، نہیں چاہیے خطوط، نہیں چاہیے یہ بابا علی کے قاتل، نہیں چاہیے جناب حسن کو ذلیل کرنے والے۔ ان کی وفاؤں کو دیکھ چکا، اگر یہ ان میں وفا ہوتی، بیعت کی حرمت ہوتی،
مسلم بن عقیل کو شہید کیوں ہونے دیتے؟ لوگوں کبھی تاریخ میں ڈھونڈو تو صحیح، مسلم بن عقیل کو بچانے کے لیے کسی ایک کوفی کا خون بہا؟ آج سنیوں کو، آج اہل حدیث کو، آج وہابیوں کو، آج دیوبندیوں کو ہم ایک دوسرے کو قاتل قاتل کیے کہہ رہے ہیں، یہ یزیدی ٹولہ، یہ فلاں ٹولہ۔ حضرات کبھی سوچو تو صحیح، اگر وہ با وفا تھے تو ایسے کیوں نہیں ہوا؟ ایک آدمی تو آگے لڑکے نکلتا آگے بڑھتا، تلوار اٹھاتا، ان کا ساتھ دیتا، کچھ بات ہوتی، لیکن نہیں آپ کو ملے گا۔ حضرات یہ ٹرن لے چکے، کربلا کے مقام پہ پیچھے سے جب کوفیوں نے آ کے پھر دوبارہ گھیرا، اللہ اکبر، تلواریں نکلی اور سارا معاملہ جو ہے مسلمانوں کے ذمہ ڈالا گیا۔ یہ وہی چھپے چھپائے سبائی ٹولہ، یہودی ٹولہ، یہ منافقت کی چال چلنے والا ٹولہ، یہ پیچھے ایک ہسٹری میں لمبی قتلوں کی لائن لگانے والا، شہادتوں کو جو ہے وہ دنیا کے سامنے رکھنے والا یہ ٹولہ، اور پھر چھپنے والا ٹولہ۔ ان لوگوں نے جو کچھ کیا ان کے سامنے کیا کہہ رہے ہیں جناب؟ میں جہاں سے آیا ہوں مجھے واپس جانے دیا جائے۔ جواب کیا آیا؟ ہسٹری کو پڑھ کے دیکھو، واپس جانے دیا۔ 1,00,000 آدمی ٹکرا جاتا ہو، کم از کم ان کو واپس جانے دو، یا کوفے میں آنے دو، اگر کوفے میں نہیں آنے دے تو واپس جانے دو۔ ہم گارنٹی دیتے ہیں۔ جو چودھری ہوتے ہیں، علاقے کے وڈیرے ہوتے ہیں، اللہ نے ان کی پگ کی بڑی لاج رکھی ہوتی ہے، ان کے اندر بڑی غیرتیں اور حیائیں ہوتی ہیں، وہ اپنے علاقے میں کسی غریب پہ ظلم نہیں ہونے دیتے، اگر بلایا ہو تو اس کا خیال رکھتے ہیں۔ واپس نہیں جانے دیا، کیوں؟ بلایا تھا یہاں اپنا کام کرنے کے لیے، مقصد نکالنے کے لیے، واپس چلے گئے تو بچا کیا پھر؟ بھائیو دوسری شرط رکھی کہ مجھے امیر المومنین یزید کے پاس جانے دو، میں اس کی بیعت کر لوں۔ امیر المومنین یزید کے پاس جانے دو، میں جس روٹ پہ چڑھ چکا ہوں مجھے مت روکو، میں اس وقت کربلا میں ہوں، دمشق جانا چاہ رہا ہوں، مجھے اس روٹ پہ جانے دیجئے۔ باقی جو 298 صحابہ نے کیا میں اس کی جا کے بیعت کر لوں، مجھے آپ کا دھوکہ واضح ہو گیا۔ حضرات اس روٹ پہ بھی نہیں چڑھنے دیا، جب اتنے سارے خطوط، اور ہم نے اس لیے تو نہیں بلایا تھا آپ ان کے ساتھ مل جائیں۔ اور پھر تیسری شرط رکھی، یا مجھے سرحدوں کی طرف نکل جانے دو جہاں مسلمانوں کی فوج اور سپاہ کافروں کے خلاف لڑ رہی ہے، میں بھی وہاں جا کے جنگ لڑوں، جو ہے جہاد کروں۔ دوستو اگر یہ کفر اور اسلام کی جنگ تھی تو مجھے ایمان سے بتایا جائے یہ 3 شرطیں کیوں رکھی گئی تھی؟ کیوں کہا تھا کہ مجھے جانے دو سرحدوں کی طرف؟ کہتے یہی جنگ ہے، یہی کفر اسلام کی جنگ ہے، میں یہی لڑ رہا ہوں ہر اعتبار سے سیدنا حسین نے۔ اور اگر اس کے حوالے دیکھنے ہوں، کتاب الشافی شریف مرتضیٰ کی، یہ وہ شخص ہے جو نہج البلاغہ کی تالیف میں بھی شریک ہے، صفحہ 471 پہ دیکھیے، الامامہ والسیاسہ جلد 2 صفحہ 6، مطبوعہ مصر 1356 ہجری کا طبع دیکھ لیجئے، ہسٹری آف دا سارسینز جو ہے جسٹس امیر علی باب 7 صفحہ 85، مطبوعہ لندن کو دیکھ لیجئے، تاریخ طبری جلد 2 صفحہ 243 کو دیکھ لیجئے، آپ کے سامنے حقائق آ جائیں گے اور جو قاتل ہے وہ مل جائے گا۔ لیکن افسوس، صد افسوس، آج مسلمان اپنے آپ کو برا کہہ رہا ہے۔ اور دوستو یاد رہے، اگر کسی نے قاتل کو تلاش کرنا ہو میں کھلے لفظوں میں کہہ دوں گا، ہمیں کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ آخری بیان آپ سن چکے، آخری بیان جو دیا انہوں نے۔ اور اگر کسی کے گھر سے مقتول جس سے شہید کیا گیا، قتل کیا گیا، اعلی قتل مل جائے تو پرچے میں اثر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آج تک دنیا نے انصاف کی عدالت میں ضمیر کے پہرے دار کو کھڑا کر کے، جج کو کھڑا کر کے یہ پرچہ کیوں نہیں کاٹا کہ قاتل وہی ہے جس کے پاس آلات قتل ہے؟ آج کس کے پاس ہے دیکھ لو۔ اور پھر اگر